نبی کے غم کی نشانی تھی کہ آپ کسی دکھ میں ہیں، کسی غم میں ہیں۔ سبحان اللہ، جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے نہیں کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، پورے ہاتھ کے اشارے سے، ایسے انگلی اٹھانا عیب ہے، یوں کرتے تھے ایسے۔ جب آپ محفل میں بیٹھتے تھے تو چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، اتحیات صرف نماز میں آپ کی ہے، باقی آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، اور پوری محفل میں ٹانگ نہیں پھیلاتے تھے، چاہے کتنی لمبی مجلس ہو جائے ٹانگ نہیں پھیلاتے تھے کبھی بھی۔ عزت دیتے تھے، سامعین جالسین کو احترام دیتے تھے، عزت دیتے تھے، اور دوران گفتگو آپ یوں کرتے رہتے تھے، یوں۔ یہ آپ کی بے ساختہ حرکت تھی، یہ ہتھیلی، یہ انگوٹھا، یہ ہر آدمی میں نا کوئی اس کی جسم کی غیر ارادی حرکت ہوتی۔ جیسے میں اپنے انگوٹھے کو یوں کرتا رہتا ہوں، یہ میری بچپن کی عادت ہے، مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا میں انگوٹھا ایسے کر رہا ہوتا ہوں۔ تو میرے نبی کی بغیر ارادے کے ہاتھوں کی حرکت تھی، آپ دوران گفتگو یوں فرمایا کرتے۔ یا آپ کو اوپر کر کے دکھا رہا ہوں، ورنہ آپ یہاں ہاتھ ہوتے تھے اور آپ یوں فرماتے رہے۔ واہ، کیا صحابہ تھے جو ہر شے ہم تک پہنچا۔ سبحان اللہ۔ جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو ہماری طرح کوئی وہ اظہار تو ہوتا نہیں تھا، پھٹ پڑے وہ بھی نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ وہ بھی نہیں ہے، اس کو برداشت کیا ہے، اس کا رد عمل آیا ہے چہرے پر۔ کیا؟ یہاں ایک رگ تھی جو غصے میں ابھر آتی تھی، وہ ایسے 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 کرتے، بینہما عرق یدرہ الغضب، ٹک 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 ٹک، تو اس سے اندازہ ہوتا تھا غصے میں۔ کسی پر اظہار ناراضگی ہے تو ہم تو لان تان کرتے ہیں، آپ کیا کرتے تھے؟ ادھر سے ابو ہریرہ آ رہے ہیں، آپ ان پہ ناراض ہیں اور ان کو بتانا بھی چاہتے ہیں، اور یہ ناراضگی ان کی کسی تربیتی پہلو کی وجہ سے ہے۔ من تصر لنفسہ لا یغضب لنفسہ ومن تصر لہا، ساری زندگی اپنی وجہ سے نہ کسی پہ ناراض ہوئے نہ کسی کی ڈانٹ ڈپٹ کی۔ تو جب ادھر سے آ رہے ہیں نا ابو ہریرہ اور آپ ان کو اظہار ناراضگی فرمانا چاہتے ہیں تو یوں دیکھا اور ساتھ ہی یوں ہو جاتے تھے، بس۔ ادھر سے انس آ رہے ہیں، آپ ان پہ ناراض ہیں، دیکھتے ہی آپ یوں ہو جاتے تھے، بس یہ اتنا تھا میرے نبی کی ناراضگی کا اظہار کہ آپ لگتا ہے ناراض ہیں، ناراض۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ جگہ گلابی ہو جاتی، پہلے بہت خوبصورت رنگ تھا گلابی، لیکن یہ اور زیادہ چمکنے لگتے، اس میں سے نور نکلنے لگتا تھا۔ اتنی چھوٹی چھوٹی بات، میرے نبی کی کوئی بات چھوٹی نہیں ہے، لیکن جیسے فرض اور ہے، فرض کفایہ اور ہے، واجب اور ہے، سنت موقدہ سنت، یہ ساری ایسے ہی میرے نبی کا ہر عمل عظیم الشان ہے کہ ہر عمل جنت میں لے جانے کا اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، تو چھوٹا تو کوئی نہیں۔ آپس میں تقابل کے، یعنی یہ میں وہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جن کا جنت اور جہنم سے تعلق نہیں، عشق سے تعلق، محبت سے تعلق۔ ہماری جماعت گئی حافظ آباد، وہاں میں وکلاء میں بیان کر رہا تھا، علاقے کے بہت بڑے ذمہ دار آئے ہوئے تھے، کسی کام تو انہیں دیکھا تو ساری عدالتیں خالی، تو ان کا کیا ہوا کہ یہ تبلیغ والوں کا عالم آیا ہوا ہے، اس میں سارے چلے گئے ہیں۔ تو اس نے وہ پہلے تو بیٹھا رہا، پھر وہ جو جج کا ریڈر تھا انہوں نے کہا چودھری صاحب ایتھے ویلے بیٹھے ہو اور جا کے گل سن لو۔ وہ ذرا تبلیغ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، ان کا چلو ویلا بیٹھا سننا ہوا، وہ آگے۔ میں اس وقت اللہ کے نبی کے جانور بتا رہا تھا کہ میرے نبی کی 9 بکریاں تھیں، ان کے نام عجوہ، سقیہ، برکہ، ورثہ، زمزم، اطلار، اطراف، غیثہ، قمرہ، 9 بکریاں، 10واں بکرا یم، اور اس میں قمرہ آپ کی زندگی میں مر گئی۔ یہ احسان عظیم ہے ان ہستیوں کا جو واقعی اس قابل تھے کہ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ، جاؤ میں راضی ہو گیا، جو مرضی کرو میں راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ، واہ۔ اور آپ کے اونٹ تھے 2 عسکر اور ثعلب، اور آپ کے خچر تھے عفیر اور دلدر اور فضہ، اور آپ کے
پاس گدھے تھے 2 عفیر اور یعفور، اور آپ کی اونٹنیاں تھیں عذبا، جدعا، شہبا، قصوہ، اور آپ کے گھوڑے تھے لزاز، طراز، لحیف، سجل، سکب، صبحہ، ورد، یعصوب، یعبوب، یہ آپ کے گھوڑوں کے نام۔ ایک گھوڑے کا نام تھا ورد، کیوں تھا؟ جیسے گلاب کا پھول نمایاں نظر آتا ہے، وہ گھوڑا ایسا حسین تھا کہ گھوڑوں میں نمایاں نظر آتا تھا۔ صبحہ ایک